اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ کچھ گفتگو مزید ہو جائے، یہ تو چونکہ کور انڈسٹری ہے آپ کی بھی اور میری بھی، اور جو بہت سے لوگ سننے والے ہیں وہ فارما انڈسٹری سے ہی تعلق رکھتے ہیں آئی بلیو۔ سو فارما انڈسٹری اس وقت سبھی انڈسٹریز مشکل میں ہیں، چونکہ جب ملک کی اوورآل اکانومی کی صورتحال اچھی نہ ہو تو کوئی بھی انڈسٹری بہت گرو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے، تو ایک بڑا سمپل سا کنکلوژن ہے۔ دوسری اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے زیادہ کہ فی الحال ایک انسرٹنٹی کی سچویشن ہے، یعنی نوبڈی نوز کہ اگلے مہینے کیا ہوگا، 2 مہینے بعد کیا ہوگا، بیکاز دی گورنمنٹ ان دی سینٹر اینڈ ان دی پروونسز ان کی آپس میں بھی کچھ مسائل ہیں، اور کوئی کلیئرٹی سینٹرل گورنمنٹ بھی نہیں دے رہی، کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ یس وی آر ان ڈیفیکلٹی بٹ وی آر موونگ ٹورڈ سولوشنز، اور ہم انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ رادر دین دیٹ ایکچولی، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہر دوسرے چوتھے دن کوئی ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے جو مزید سٹریس میں اضافہ کرتی ہے۔ کہیں بجلی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کہیں نیپرا جو بجلی لے رہی تھی، جن لوگوں نے سولر لگایا تھا، وہ ایک رپورٹ کے مطابق، اخباری رپورٹ کے مطابق نیپرا نے کوئی کیا تھا، کوئی پبلک نوٹس دیا تھا کہ جی ہم ریٹ کم کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہم بجلی خریدتے ہیں نیٹ میٹرنگ پہ۔ اس کی کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ تھی، اس پہ کچھ چند لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے جن کو خبر ہوئی ہوگی، اور نیپرا کے چیئرمین نے وہاں پہ کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس میں کوئی ٹیکنیکل بات ہو، یعنی یہ ورڈ سے کہ انہوں نے کہ ایموشنل سپیچ کی کہ وہ چند ہزار لوگ جو سولر بیچ رہے ہیں وابڈا کو، وہ نیپرا کو بیچ رہے ہیں نا بیسیکلی، تو وہ ان کا ریٹ آدھا کر لیں، یعنی وہ 10 روپے کم کر دیں اور بس باقی تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اب یہ نہایت ہی ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے، چونکہ وابڈا جو بجلی خریدے گی سستے داموں، وہ اسی ریٹ پہ بیچے گی جس پہ بیچتی ہے، اس سے کسی کو کوئی ریلیف تو ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اینی وے یہ تو جملہ معترضہ ہے بیچ میں، تو کوئی انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے۔ اس صورتحال میں آبویسلی انڈسٹری، ٹریڈ، یہ سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا فوکس یہ نہیں ہے، ظاہر ہے میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی تقریر کروں گا، میں تو فارما انڈسٹری کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس کا ایک فال آؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف موومنٹ ان دی انڈسٹری، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر روز جو آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس آئی ایم اسٹارٹنگ لائک دس ان دس نیو کمپنی، اور یہ ہیپی ٹو اناؤنس نہیں ہے، یہ انڈر اسٹریس ہو رہا ہے، انڈر ڈیورس ہو رہا ہے بیسکلی یہ، اور یہ ایک صورتحال ہے جو چل رہی ہے۔ میں اس پہ پہلے بھی تھوڑا ووکل ہوں کہ یہ کوئی کمال نہیں ہو رہا، نہ انسینٹیوائز کرنے سے ہو رہا ہے کہ بڑی رفتار میں لوگ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اس میں بھی یقیناً کوئی بہت بھلائی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ لیکن ایک دوسری بات ہے جو آج اور اگلی نشست میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں دیر از اے گریٹر سینٹیمنٹ امنگ فارمر پیپل کہ اپنا بزنس کیوں نہ شروع کر لیں۔ یار اگر اتنی مشقت کرنی ہے، اتنی اسٹریس لینی ہے تو کسی کے لیے کیوں لیں، اپنا ہی کیوں نہ کچھ کر لیں۔ اتنا تو ہم کر ہی لیں گے، اتنا تو ہم کما ہی لیں گے، تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے گا تو آئی تھنک وی کین سروائیو اینڈ دین وی کین ہوپ ٹو گرو اوور ٹائم، اور چلیں اللہ کرے گا کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اٹس اے گڈ سینٹیمنٹ آبویسلی، لیکن 3-4 چیزیں ہیں جو جن پہ غور کرنا ضروری ہے۔ میں آئی ہیو نو انٹینشن آف ڈسکریجنگ اینی بڈی، آلدو میں نے ابھی 6 بلاگس کی سیریز کی ہے اور وہ اسی پہ تھی، انٹرپرینیورشپ ود ان فارما انڈسٹری، اور کافی میں نے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں بھی اور ورلڈ وائڈ بھی 90% سے زیادہ جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، 1 سال 2 سال میکسیمم 5 سال میں بھی فیل ہو جاتے ہیں، لیکن فیل ہو جاتے ہیں، اور 10% یا اس سے کم سروائیو کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں ان اے ویری لانگ ٹائم جو میں نے دیکھا ہے، جتنے میرے دوست احباب، کولیگس، پیپل فرام دی فارما انڈسٹری، دے اسٹارٹڈ دیئر اون بزنسز، مارکیٹنگ بزنسز بیسکلی، ان میں سے کچھ ماشاءاللہ بڑے سکسیزفل ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹریاں بھی لگا لیں، انہوں نے بہت بڑے بزنسز بھی ڈیولپ کر لیے، لیکن وہی 10% یا اس سے کم ہے۔ 90% یا اس سے زیادہ لوگ بہرحال فلاپ ہو گئے ہیں مختلف سٹیجز پہ جا کے، اور یہ جو فلاپ ہونا ہے یہ کافی تکلیف دہ چیز ہے، بیکاز
آف کورس اس سے ایک تو کانفیڈنس بہت شیٹر ہوتا ہے، اور دوسرا پریکٹیکلی لاٹ آف لاسز آر انکرڈ ایکچولی، جو شاید اگلا بہت زمانہ لگ جاتا ہے اس کو ریکور کرنے میں اس چیز کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر کیا کریں گے، بزنس بند ہو گیا. سو آف کورس دی پرسن ول گو بیک اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اے جاب ان دی انڈسٹری. تو پھر انڈسٹری کے جو ہائرنگ مینیجرز ہیں وہ رنگ برنگے سوال کرتے ہیں اس سے کہ اچھا آپ نے بزنس کیا تو وہ نہیں چلا، اچھا تو اگر آپ سے اپنا بزنس نہیں چلا تو ہمارا بزنس کیسے چلائیں گے. اب یہ مناسب سوال نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سوال آتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. سو میں جو چند فیکٹر میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ دلانا، میں ایک کی ابھی بات کر لیتا ہوں، باقیوں کو اگلی نشست پہ لے جاتا ہوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو. دیکھیے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جب مارکیٹ گرو کر رہی ہوتی ہے تو آپ گروتھ میں شامل ہوں تو ہر کسی کو حصہ ملتا ہے، اور جب مارکیٹ گرو نہیں کر رہی ہوتی اس طرح سے تو پھر اس میں سے شیئر نکالنا مشکل ہے. اگر میں ایک اور آپ کو یاد دلاؤں تو وہ لوگ جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور ایون سیل سے بھی، جب خاص طور پہ لیٹ سے کسی نئی پروڈکٹ کی فورکاسٹنگ ہوتی تھی تو اس میں یہ دیکھا جاتا تھا، ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا کہ مارکیٹ کی گروتھ کیا ہے. چونکہ خاص طور پہ کرونک کیئر میں جو اسٹیبل پیشنٹس ہیں وہ تو نہیں ملنے والے، تو مارکیٹ کی گروتھ اگر 15% ہے تو وہ چنک ہے جس کو لوگ ٹارگٹ کرتے تھے کہ اس میں سے ہمیں شیئر لینا ہے. چونکہ جو آلریڈی جو لوگ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے، تو لہٰذا مارکیٹ گرو کر رہی ہے، ابھی بھی کر رہی ہے لیکن ویلیو میں کر رہی ہے. ایکچولی یونٹس کی گروتھ بہت نامنل ہے، اور وہ بھی پچھلے 3 کوارٹر سے ڈکلائن پہ ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. اس لحاظ سے دس از پرابلی ناٹ دی رائٹ ٹائم ایکچولی، کہ جہاں پہ مارکیٹ فلرش نہیں کر رہی، بوم پہ نہیں ہے بہت، یعنی اس کی ایکسٹرا آرڈنری تو کیا اس کی ریگولر گروتھ بھی نہیں ہو رہی. اس صورتحال میں جب آپ اس میں سے حصہ ڈالنا چاہیں گے تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہیں دے آر ویری پاورفل پیپل، اور پاکستان کی مارکیٹ تو ویسے بھی ان ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے نا، تو چند کمپنیوں کے پاس میجر شیئر ہے، تو وہ تو نہیں آپ کو دے ول ناٹ گیو یو اے فٹ ہولڈ ایکچولی، اور آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا سسٹین کرنا، یا آپ کسی بہت چھوٹے لیول پہ کسی کونے خدرے میں رہ جائیں گے اور جو آپ کی اوریجنل توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی. یہاں میں اس کا اختتام کرتا ہوں. کچھ اور فیکٹرز میں آپ کی توجہ کے لیے اگلی نشست میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.